السلام علیکم سامعین، ماہنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے راہ فقر اور والدین کا کردار۔ اس کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان صاحبہ نے اور اس کو شائع کیا گیا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور اکتوبر 2023 کے شمارہ میں۔ انسان کی شخصیت اس کے کردار کا انحصار اور اس کی جڑیں اس کے بچپن میں پیوست ہوتی ہیں۔ انسان کی فکر اور سوچ کا بیج بچپن میں بویا جاتا ہے اور اس کے کردار کا حسن اور نقص اس کے بچپن میں کی گئی تخم ریزی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ در حقیقت بچپن بنیاد ہے جس پر زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی تند و تیز ہواؤں میں مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ بچپن میں بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ والدین ہوتے ہیں۔ عقائد کی درستی، اچھے اور برے میں تمیز، ظاہری اور باطنی تربیت کا دار و مدار سب والدین پر ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی کو تربیت کے طور پر جذب کرتا ہے اور اسی کے مطابق کردار سازی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دیتے ہیں وہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4977۔ سامعین، سادہ اور آسان الفاظ میں تربیت سے مراد ہے برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح اور پاکیزہ ماحول سے تبدیل کر دینا۔ بچے کو نفسیاتی، اخلاقی، عملی، اعتقادی، دینی اور روحانی طور پر تیار کرنا تاکہ وہ دین و دنیا دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اولاد کی تربیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس امانت ہیں۔ ان کا پاکیزہ دل ایک قیمتی جوہر ہے۔ بچوں کو بھلائی یعنی اچھے کام کا عادی بنایا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے تو بچے اس نہج پر پروان چڑھتے ہیں جس کی بدولت دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اگر بچوں کو بری باتوں کا عادی بنایا جائے یا ان کی تربیت سے غفلت برتی جائے اور انہیں جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سامعین، بچے کی تربیت کا آغاز اور طرز فکر کی تشکیل کا عمل رحم مادر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماں جو سوچتی ہے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ بچے کی ذہنی تربیت اور اسے روحانی اقدار سے آشنا کرنے کے لیے ماں کا کردار بہت ضروری ہے۔ ماں اگر مثبت سوچ رکھے گی تو اس کے جسم میں صحت بخش اور پرسکون لہریں گردش کریں گی اور یہی لہریں بچے کی طرز فکر کا حصہ بن جائیں گی۔ اس لیے عورتوں کو اس خاص مدت یعنی 9 ماہ میں مثبت سوچ رکھنے، زیادہ دینی کاموں میں مشغول رہنے، نیک سیرت اپنانے اور محبت الہی سے دلوں کو روشن کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بچپن کا عرصہ گزار کر جب بچہ لڑک پن کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو والدین کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب بچے کے مزاج میں پختگی پیدا ہونا شروع ہو تو والدین کو چاہیے کہ بچے میں سب سے پہلے دین کی محبت پیدا کریں، اللہ کے ساتھ باطنی تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں، دینی کاموں اور فرائض کی ادائیگی کی جانب رغبت دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کی عظیم قدرت اور آفاق میں پھیلی اس کی عظیم الشان نشانیوں کی جانب بچوں کو غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی جائے۔ ان میں اس چیز کا احساس پیدا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں خشوع و خضوع، تقوی، خشیت الہی اور عبدیت کی روح کو زندہ کیا جائے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے میں صرف اللہ کے خوف کے جذبے کو ابھارا جاتا ہے، جبکہ ہمارا دین خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا جذبہ بھی دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بچے کی ظاہری تعلیم و تربیت پر حد سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اسے بڑا آدمی بنانے اور اس کے روشن مستقبل کی خاطر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی دینی اور روحانی تربیت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ والدین کا بچے پر سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ انہیں دین کی اصل حقیقت کے متعلق آگاہی دی جائے۔ انہیں احساس دلایا جائے کہ انسان صرف گوشت پوست سے بنا وجود نہیں بلکہ اس کا ایک باطنی وجود بھی ہے۔ انسان کی تخلیق 2 چیزوں کا مرکب ہے، نفس اور روح۔
روح کی پہچان ہی در حقیقت دین کی حقیقت اور رمز ہے۔ اسی کو عرفان نفس اور خودی کی پہچان کہتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس جس طرح دین کی حقیقت کے متعلق رہنمائی فرماتے ہیں، وہ تمام والدین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ فقر اقبال میں فرماتے ہیں کہ دین کے معنی ہے جوہر انسان یعنی روح کی شناخت اور اس کی تکمیل یعنی مرتبہ کو انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ فقر اقبال میں فرماتے ہیں کہ دین کے معنی ہے جوہر انسان یعنی روح کی شناخت اور اس کی تکمیل یعنی مرتبہ انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے۔ دین کی اصل حقیقت سے واقف کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو راہ فقر کے متعلق رہنمائی دی جائے، کیونکہ اسی راہ پر چل کر روح کی شناخت اور مرتبہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ فقر کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں کہ الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ الفقر فخری والفقر منی فافتخر به علی سائر الانبیاء والمرسلین، یعنی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، یعنی فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سامعین، دین کی اصل حقیقت راہ فقر ہے، اور راہ فقر کی اصل بنیاد طلب مولا ہے، یعنی اولاد کی باطنی تربیت کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ اول، انہیں راہ فقر کی ترغیب دی جائے، دوم، طلب مولا کا جذبہ پیدا کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت جنت کے حصول کے لیے نہیں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کی جائے، بلکہ اللہ کی عبادت اس کے لیے کی جائے کہ اس کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام عبادات کا مقصد اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا اہل عقبہ پر حرام ہے، عقبہ اہل دنیا پر حرام ہے، اور طالب مولا پر دنیا اور عقبہ دونوں حرام ہیں۔ جسے مولا مل گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا طالب مخنث یعنی ہجڑا ہے، عقبہ کا طالب مؤنث یعنی عورت ہے، اور طالب مولا مذکر یعنی مرد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ سامعین، موجودہ دور نفس پرستی اور مادہ پرستی کا ہے۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں اولاد کو تعلیمات فقر کی ترغیب دلانا والدین کے لیے اصل آزمائش ہے، اور یہی اصل تربیت ہے۔ اولاد کی دنیوی اور اخروی کامیابی کے لیے والدین پر لازم ہے کہ اولاد کو یہ سوچ دی جائے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اسے دیگر مخلوقات میں کیوں اشرف ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ در حقیقت انسان کو اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد دیدار الہی کی نعمت حاصل کرنا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں دیدار الہی کے لیے جستجو پیدا کریں اور اس مقصد کے حصول کے لیے درست راہ کا انتخاب کرنے میں ان کے معاون اور مددگار بنیں۔ جس دل میں طلب مولا ہوتی ہے، اسی دل میں دیدار الہی کا شوق اور جستجو پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق راہ فقر ہی وہ راہ ہے جس میں کامیاب طالب مولا کو دیدار الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ عین الفقر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر دیدار الہی کا علم ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ امیر الکونین میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے فقر کے مرتبے کی التجا کی لیکن نہیں ملا، صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا جو حضرت نے اپنی امت کے سپرد کیا۔ یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محض فیض ہے۔ تلاش مرشد۔ سامعین، ہر راہ کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ راہ باطن میں یعنی راہ فقر کا رہنما مرشد کامل اکمل ہے۔ اسی کی رہنمائی اور نگاہ فیض سے دل میں طلب مولا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور دیدار الہی کی منزل تک رسائی ہوتی ہے۔ اگر ہم اولیاء اللہ جیسی نیک و برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ انہوں نے اپنے دور کے مرشد کامل کو تلاش کیا اور ان کی صحبت اختیار کی۔ اس باطنی سفر میں ان کے والدین کی خصوصی رہنمائی اور تربیت شامل تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کی مثال لی جائے تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے اعلیٰ باطنی اور روحانی مرتبے کے حامل ہونے کے باوجود ان کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ظاہری مرشد کامل تلاش کرنے کی ترغیب دلائی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی مشہور زمانہ تصنیف سلطان باہو میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی اور روحانی مہربانی اور باطنی بیعت کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی باطنی بیعت کا پورا معاجرہ ان کے گوش گزار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا، اب تمہیں کسی مرشد کامل سے ظاہری دستے بیعت کر لینی چاہیے۔ راہ فقر میں ظاہری بیعت ضروری ہے اور اس کے لیے مرشد کامل تلاش کرو۔ موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ولی کامل کو ولایت، معرفت الہی اور مشاہدہ حق تعالی بغیر مرشد کامل اکمل کی بیعت اور تربیت کے حاصل نہیں ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت یوسف نساج رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت نہ کرتے تو آج ان کا شہرہ نہ ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اگر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا۔ قصہ مختصر کہ فقر و طریقت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشد کی رہنمائی اور بیعت کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ سامعین، حاصل بحث یہ ہے کہ اپنی اولاد کو راہ فقر اپنانے کے لیے مرشد کامل اکمل کی تلاش اور اس کی بیعت کے لیے خصوصی توجہ دلانی چاہیے۔ سورہ لقمان میں اولاد کی تربیت کا بیان۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے نازل فرمائی۔ یہ کتاب ہر شعبہ ہائے زندگی کے متعلق رہنمائی فراہم کرنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اولاد کی تربیت کے 3 بنیادی اصول واضح کیے گئے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کامیاب زندگی گزارنے کے متعلق کچھ نصیحتیں کی جن کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کے مطابق اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ انہیں وحدانیت کا سبق پڑھایا جائے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اس یعنی ہو کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ سامعین، وحدانیت کیا ہے؟ وحدانیت سے مراد ہے کہ اللہ پاک ذات و صفات دونوں میں واحد و یکتا ہے، اور شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، غیر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وحدت میں سلامتی ہے اور کثرت میں آفات ہے۔ یعنی ضرورت امر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں جب اللہ کی وحدانیت کے متعلق رہنمائی دی جائے تو یہ عمل صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کے تمام بت توڑ دینے کی تربیت دی جائے۔ اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت سرگرداں رہنے کی بجائے اپنا رخ اور توجہ اللہ کی رضا کی جانب مبذول کر لی جائے، دل سے غیر اللہ کا خیال نکال دیا جائے۔ اقرار باللسان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن درجہ مومن تک پہنچنے کے لیے اپنے دل سے بھی تمام ما سوا کی نفی ضروری ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، تم ایمان نہیں لائے،
ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی تم نے ابھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی تم تصدیق بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ عین الفقر میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد وہ ہے جو طالب مولا کو مقام توحید پر وحدانیت منفرد میں داخل کر دے۔ مقام منفرد کیا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں نور اول یعنی نور محمدی نور خدا سے جدا ہوا۔ اے طالب، صدق و ارادت سے سن، مرشد ہی وہ رہنما ہے جو مقام منفرد پر پہنچا کر طالب کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات فقر سے اس حقیقت سے پردہ کشائی ہوتی ہے کہ اصل توحید یا وحدانیت اپنے ازلی وطن یعنی نور محمد تک عروج حاصل کرنا ہے۔ اس کے دیگر تمام مراتب و مقامات دوئی اور کثرت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک طالب ظاہر و باطن میں شرک جیسے عظیم ظلم سے صرف اسی صورت محفوظ رہ سکتا ہے اگر وہ اپنا ہاتھ مرشد کامل اکمل کے ہاتھ میں دے دے، پھر وہ اسے اپنی رہنمائی کا شرف بخش کر غیر اللہ سے رہائی دلا کر مقام توحید تک پہنچا دے۔ یہی وحدت ہے اور اسی میں سلامتی ہے، اور کثرت میں آفات ہی آفات ہیں۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ اور خبردار بھی ہے۔ اس نصیحت میں واضح کیا گیا کہ اللہ سمیع و بصیر کی قدرت پر صدق دل سے ایمان رکھا جائے۔ ہم جو عمل اعلانیہ طور پر کرتے ہیں یا تنہائی میں کرتے ہیں، الغرض دل میں رائی کے دانہ کے برابر پوشیدہ نیکی یا بدی کا خیال بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں عاجز اور مخلص بن کر رہنا چاہیے۔ حقیقت میں اللہ کی قدرت پر ایمان وہی رکھ سکتا ہے جو اپنے باطن میں قرب و معرفت الہی کے درجات طے کرے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور مجھے اٹھانے والا، بٹھانے والا، سلانے والا، جگانے والا، کھلانے والا، پلانے والا صرف وہی ایک اللہ ہے۔ زبان سے یہ سب ادا کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن اپنی باطنی بصیرت سے اس سب کا مشاہدہ کر کے حقیقتاً دل سے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ جب بندہ حقیقی مشاہدہ کے بعد سچے دل سے اللہ کو ظاہر و باطن، اول آخر اور زمین و آسمان کا رب مان لیتا ہے تو ہی حقیقتاً اس کی قدرت پر ایمان لاتا ہے، اور تب ہی صحیح طور پر اسے رب العالمین کہنے کا حق ادا کر پاتا ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت۔ اللہ رب العزت حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور معرفت کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اول نماز قائم کرنا اور دوم اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا، اور اس عمل سے جو بھی نتائج نکلے ان پر صبر کرنا۔ قرآن کریم میں کم و بیش 50 آیات قرآنی میں نماز قائم کرنے کا حکم موجود ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ نماز تمام عبادات کی سردار اور پیشوا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی امان میں رہے گا اور اسے اللہ کی حمایت حاصل رہے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس سے ہاتھ اٹھایا اس نے اپنے دین کو برباد کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی بہشت کی کنجی نماز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ قرآن حکیم ہمیں نماز قائم کرنے کا درس دیتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کون سی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے حضور قلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان ظاہری طور پر کسی بھی فقہ کے مطابق نماز ادا کرے، لیکن نماز کی روح ایک ہی ہے، اور وہ ہے خشوع یعنی حضور قلب۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلاح پا گئے وہ
جو اپنی نماز خشوع یعنی حضور قلب سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ ہیں، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ سلطان الفقر دوم حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عذاب سے قریب تر ہے۔ اس نصیحت کا دوسرا حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق ہے، یعنی اللہ کے قرب و معرفت کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو دیا گیا ایک انتہائی اہم حکم ہے، جسے نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنی ہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ معرفت الہی انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد ہے۔ امت مسلمہ کے دیگر امتوں پر افضل ہونے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم معرفت کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سامعین، ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کے فرض کو ادا کرنا تو دور، اس کے صحیح معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ امر بالمعروف کے معنی ہمیشہ یہ کیے جاتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو، اور اس نیکی کو ہم صرف ظاہری یا جسمانی عبادات یا حقوق العباد کی ادائیگی تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہ نیکی کی انتہائی محدود صورت ہے۔ معروف کے معنی جاننے یا واقف ہونے کے ہیں۔ معروف کا لفظ تعارف سے نکلا ہے اور اس حوالے سے امر بالمعروف کے معنی ہوئے اللہ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے کا حکم دینا۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی امر بالمعروف کا مطلب اور اہمیت سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے متعلق ہدایت دیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے اس دینی کام میں اگر مشکلات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے مرشد کامل اکمل کے دست اقدس پر بیعت کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کو اس نیک عمل اور بھلائی کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ اگر والدین حضرت لقمان کی بیان کی گئی ان 3 نصیحتوں کے مطابق اولاد کی تربیت کریں تو ایسی اولاد نہ صرف دین و دنیا میں کامیاب ہوگی بلکہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بھی بنے گی۔ درست عقائد کی ترویج میں والدین کا کردار۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی مسلک پرستی، فرقہ واریت اور گروہ بندی کی اہم وجہ اولاد کی اخلاقی، روحانی اور دینی تربیت کا فقدان ہے۔ دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے درست عقائد کے متعلق آگاہی دینا والدین پر فرض اور اولاد کا حق ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور شان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان صحاب اور شان اولیاء کو لے کر ذرا سا دل میں گمان ایمان کے سلب ہونے کی وجہ بن سکتا ہے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ نوجوان نسل کو بری طرح تباہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس بھی شخص کو دین کے متعلق ذرا سا بھی علم ہو وہ عالم دین بن کر غلط نظریات اور عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے۔ گویا ہر ایک نے اپنا ہی علیحدہ عقیدہ، نظریہ اور مدرسہ کھول رکھا ہے۔ مستند ریسرچ کیے بغیر دینی ویڈیو بنانا اور سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز بڑھانا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم پر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے ان سے پیسے کمانا، یہ سب کاروبار کے نئے طریقے ہیں۔ دین کے متعلق صحیح علم نہ ہونے کے باعث بچوں کے معصوم ذہن بآسانی ان ویڈیوز سے خراب ہو سکتے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک سکتے ہیں۔ نوجوان طبقہ انٹرنیٹ سے مختلف مضامین پڑھ کر اور ویڈیوز دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بس یہی دین ہے، حالانکہ ان غلط نظریات کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہماری نوجوان نسل ایسے فراڈ اور جعلی علماء سے صرف اسی طرح بچ سکتی ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کی خود درست عقائد کے متعلق رہنمائی کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں، انہیں دین کی حقیقی روح یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آگاہ کریں۔ جب بچوں میں دین کی درست تصویر، عقائد و نظریات پہلے سے موجود ہوں گے تو وہ اس طرح کے ٹریپ سے بچ سکیں گے۔
اور بآسانی درست اور غلط عقائد کے مابین فرق کر سکیں گے۔ تو سامعین، آئیں دور حاضر کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی پاکیزہ اور روحانی صحبت میں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کا ارادہ کریں۔ ہر اتوار مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں منعقد ہونے والی بزم سلطان العاشقین میں حاضری کو اپنا معمول بنائیں، جہاں مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس مرد و خواتین، بچوں اور بڑوں پر یکساں نظر عنایت فرماتے ہیں۔ خواتین کے لیے باقاعدہ پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اولاد کی دین حق کے بتائے گئے اصولوں پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں عین الفقر تصنیف لطیف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، امیر الکونین تصنیف لطیف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، شمس الفقراء تصنیف لطیف سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، سلطان باہو اور فقر اقبال تصنیف لطیف سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس، کتاب سلطان العاشقین ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، اور بچوں کی تربیت اور اس کے بنیادی اصول مؤلف ابو درداء ابن عزیز احمد۔